الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا وسندنا ومؤیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والآمنین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا ومولانا محمد بارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہ فضل، اس کا شکر، اس کی نوازشیں، اس کی عنایتیں، اس کی مہربانیاں، مولا تعالیٰ نے ہمیں صحت اور عافیت، سکون والی زندگی عطا فرمائی۔ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں مزید دعا کریں، اے پاک پروردگار عالم، جب تک ہماری زندگی باقی رہے ہمیں ایمان کی حالت میں عافیت والی، عبادت والی، صحت والی، برکت والی، نعمتوں والی زندگی عطا فرمائے۔ مولا تعالیٰ ہم سب کی، سارے امت کے مومن مسلمانوں کی جملہ پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، بیماریوں کو دور فرمائے۔ حضرات محترم، محرم الحرام کا مہینہ اختتام کی طرف ہے۔ کل یا پرسوں کے دن سفر المظفر کا مہینہ بھی شروع ہو جائے گا۔ جب سفر کا مہینہ آتا ہے، بعض لوگوں کے دلوں میں خرافات، بدظنی، وہم و گمان اور باطل خیالات اور برے عقیدے جنم لیتے ہیں۔ حالانکہ سفر کا مہینہ بھی سال کے 11 مہینوں کی طرح یہ بھی ایک اللہ پاک کا بنایا ہوا مہینہ ہے۔ جس طرح اور مہینوں میں عبادت ضروری، سفر کے مہینے میں بھی عبادت ضروری ہے۔ جس طرح اور مہینوں میں اللہ کی عبادت سے ہمیں دل کو سکون ملتا ہے، سفر کے مہینے میں بھی اسی طرح ہمیں دلوں کو سکون ملتا ہے۔ لیکن بعض لوگ اپنے آپ پر دوش دیتے ہوئے جو ہے وہم و خیال کے ذریعے سے یہ سمجھتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں مصیبتیں، بلائیں، پریشانیاں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ ایسا نہ کوئی حدیث میں ہمیں نظر آتا ہے اور نہ ہی قرآن کی کسی آیت سے اور نہ ہی کسی بزرگان دین کی باتوں سے ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے۔
تو سفر کا مہینہ بھی سال کے 11 مہینوں کی طرح بڑا ہی بابرکت والا مہینہ ہے۔ اسے مظفر، سفر المظفر کا نام دیا گیا، یعنی مظفر یعنی کامیابی۔ سفر کا مہینہ جو ہے کامیابی کا مہینہ ہے۔ سفر کے مہینے میں بھی بے شمار لوگوں کو اللہ اولاد کی نعمت سے جو ہے مالا مال فرماتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے گھر جو ہے آباد ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگوں کی جو سالوں کی مشکلیں اور پریشانیاں جو اٹکی ہوئی ہوتی ہیں، اللہ پاک جو ہے سفر کے مہینے میں انہیں بھی بامراد اور کامیاب بنا دیتا ہے۔ جو سالوں کا مریض ہوتا ہے، جو مہینوں کا مریض ہوتا ہے، اللہ پاک نے اگر چاہ لیا تو سفر کے مہینے میں انہیں بھی شفا یابی عطا فرماتا ہے۔ سفر کے مہینے میں شفا یابی ملے تو ہم اس پر کچھ شکریہ ادا نہیں کرتے۔ سفر کے مہینے میں اولاد پیدا ہو، اس پر ہم کچھ شکریہ ادا نہیں کرتے۔ سفر کے مہینے میں دولت مل جائے، اس پر ہم کچھ شکریہ ادا نہیں کرتے۔ سفر کے مہینے میں کہیں سے خزانہ مل جائے، اس پر ہم شکریہ ادا نہیں کرتے۔ سفر کے مہینے میں کہیں سے ہمیں زمین جائیداد ہمارے حصے میں آ جائے، اس پر ہم شکریہ ادا نہیں کرتے۔ کوئی بھی مصیبت آ جائے، بلا آ جائے، پریشانی آ جائے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ سفر کا مہینہ آیا جس کی وجہ سے یہ ساری پریشانیاں ہمارے سر پر آ گئی۔ گویا کہ ہم نے اپنے ذہنوں میں اسے بٹھا لیا ہے، اسے ہم نے اپنے ذہنوں میں باطل نظریات کے ذریعے سے بنا لیا ہے، ورنہ تو ہر دن اللہ کا ہے، ہر لمحہ اللہ کا ہے، اور ہر رات اللہ کی ہے، ہر پیدا ہونے والا دن اللہ تعالیٰ کا ہے۔ یہاں تک کہ حدیث قدسی میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ زمانے کو گالیاں نہ دو۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ زمانے کو گالیاں نہ دو کیونکہ زمانہ میں خود ہوں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ زمانہ میں خود ہی ہوں۔ واقعی میں سوچنے والی بات ہے، سورج کو نکالنے والا اللہ ہے، سورج کو ڈبونے والا اللہ ہے، بیماریاں لانے والا اللہ ہے، صحت دینے والا اللہ ہے، دولت دینے والا اللہ ہے، دولت کو چھیننے والا اللہ ہے، زندہ کرنے والا اللہ ہے، مردہ بنانے والا اللہ ہے، بے جان بنانے والا اللہ ہے، مرجھائے ہوئےوں کو جو ہے آباد کرنے والا اللہ ہے، ہرا بھرا بنانے والا اللہ ہے۔ تو سب کچھ جب اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کرتی ہے تو ہم کون ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جو ہے ہم جو ہے تانے شکوے کرتے ہوئے کہ محرم کے مہینے کو گالیاں دینے والے، محرم کو بلا بھلا کہنے والے، دنوں کو ہم برا بھلا کہنے والے۔ یاد رکھو اللہ نے تو ہمیں یہ سکھایا ہے کہ زمانے کو گالیاں نہ دو کیونکہ زمانے کو رد و بدل کرنے والا میں ہی ہوں۔ اللہ پاک ہمیں باطل عقیدوں سے بچتے ہوئے زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے ہمیں قرآن میں کیا سکھایا؟ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، یعنی جو کچھ مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ کیا بول رہا ہے؟ جو مصیبتیں آ رہی ہیں وہ اے بندو تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ واقعی میں سوچنے والی بات ہے۔ نماز ہم نہیں پڑھتے، اگر مصیبتیں آئے تو اس میں دوش کیا ہے؟ ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے، پریشانیاں نہیں آئیں گی تو اور کیا آئیں گی؟ ہم سال گزر جاتے ہیں، مسجد کا رخ نہیں کرتے، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ برکت بھی ہو، نماز بھی نہ پڑھے، صحت بھی ہو، ہم اللہ کو یاد بھی نہ کریں، مسجدیں ویران بھی رہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم سکون کی زندگی بھی حاصل کریں۔ یہ ناممکن ہے۔ عبادت کرو، اللہ کو یاد کرو، اس نے زندگی ہمیں دی ہے، ہم مٹی تھے، اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ جب اللہ نے ماں باپ کی جیسی نعمت عطا فرمائی، رہنے کے لیے چھت عطا فرمایا، جینے کے لیے بہترین اللہ نے صحت کی دولت عطا فرمائی، اتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، وہ خود ہی کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم میری نعمتوں کو گننے لگو تو تم گن نہیں سکتے، اگر شمار کرنے لگو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ خود ہی کہہ رہا ہے۔ واقعی میں بدن کے نظام کو اندر سے جھانک کر کے دیکھو، کتنی جو ہے اللہ تعالیٰ نے نرمی سے انسان کے جسم کو بنایا۔ صرف ایک رگ کا جو ہے حرکت قلب اگر بند ہو جائے، یعنی دل کا دھڑکنا بند ہو جائے، انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ خون کی روانی اگر ختم ہو جائے، انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ انسان اگر تھوڑی دیر کے لیے سانس لینا بند جو ہے، سانس لینا انسان کا بند ہو جائے کچھ دنوں کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے، تو انسان دنیا سے مٹا دیا جاتا ہے۔ انسان کو اگر ایسی جگہ بند
کر دیا گیا، نہ ہوا ہے، نہ آگ ہے، نہ پانی ہے، نہ وہ سانس لے سکتا ہے، تو کچھ گھنٹوں کے بعد وہ مردہ پاتا ہے۔ اگر چند دنوں کے لیے اس کا کھانا پانی بند ہو جائے تو انسان مٹا دیا جاتا ہے۔ جب اللہ نے اتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہے جس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اس کا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت ہے، ہم کرتے نہیں ہے۔ الٹا اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ بھی جاتی ہے تو ہم صبر کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے تان کستے ہیں، طرح طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں، یہاں تک کہ لوگ ایسے ایسے جملے بھی بول دیتے ہیں کہ وہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، کفر ان کے زبانوں سے نکل جاتا ہے۔ اللہ پاک ہر طرح کے باطل عقائد سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، چاہے وہ خوشی کا موقع ہو، چاہے وہ غم کا موقع ہو، ہر طرح کی آزمائشوں میں اللہ پاک ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ واقعی میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بنا عبادت کے زندہ رکھتا ہے، جب ہم اسے یاد نہیں کرتے، سالوں گزر جاتے ہیں، لوگ مسجد کو نہیں آتے، مسلمان ہیں اور بہت سارے لوگوں کے بارے میں ہم نے دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے، آنے والے صرف عیدگاہ میں نظر آتے ہیں، ایسے بھی مسلمان ہیں صرف نام کے مسلمان، پھر بھی اللہ ان کو زمین میں جینے کا حق دے رہا ہے، زندگی جو ہے ان کی آسانی کے ساتھ گزر رہی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو یاد کیے بنا، نماز پڑھے بنا، سجدے کیے بنا، مسجد کو آئے بغیر بھی جب اللہ ہمیں اتنا عطا کر رہا ہے، اور اگر اللہ نے ہمیں جو ہے، اگر ہم نے اللہ کی عبادت کر لی، اس کو راضی کر لیا، اس کے گھر کو آباد کر لیا، اس کے نیک بندوں میں اگر ہم شامل ہو گئے تو مولا ہمیں کتنا عطا آئے گا، کتنا عطا فرمائے گا، کتنی نوازشیں کرے گا، کتنی نعمتوں کی برسات کرے گا۔ لیکن ہمیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، مصیبت آئے تو صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، یعنی جو بھی مصیبتیں آتی ہے وہ تمہارے ہاتھ کی کمائی کی وجہ سے، یعنی تمہارے ہاتھ کے کرتوت کی وجہ سے ہے، اور بہت سارے تو اللہ تعالیٰ، بہت ساروں کو اللہ تعالیٰ معاف بھی فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت ساری ہماری پریشانیوں کو اللہ دور بھی کر دیتا ہے۔ تو اگر ہم مصیبتوں کے آنے پر صبر کر لیں گے تو اس کا بدلہ جنت ہے۔ کیا فرمایا گیا؟ صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یاد رکھیے، بڑے بڑے صحابہ اکرام کو آزمائشیں آئی، وہ لوگ صبر کرتے رہے۔ امام حسین کے بارے میں آپ نے سنا، کیسی مصیبتیں ان پر آئی، آپ صبر کرتے رہے۔ حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام کو کیسے آزمایا گیا، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ، وہ اللہ کے دوست ہیں۔ کون؟ ابراہیم اللہ کے دوست ہیں، پھر بھی ان کو آگ میں ڈالا گیا۔ ابراہیم اللہ کے دوست ہیں، پھر بھی 80 سال کی عمر ہو گئی لیکن اولاد نہیں ہے۔ ابراہیم اللہ کے دوست ہیں، پھر بھی اللہ حکم دیتا ہے کہ آب و گیا میدان میں بیوی بچے کو چھوڑ کر کے چلے جاؤ، جہاں نہ پانی ہے، نہ سایہ دار درخت ہے، نہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، نہ لوگ آس پاس میں نظر آتے ہیں۔ اللہ ایسی جگہ اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ جانے کا حکم دیتا ہے۔ جو رب کا خلیل ہے، جب اللہ ان پر اتنی آزمائشیں اتارتا ہے اور ان کو آزمائشوں میں مبتلا کر کے دیکھتا ہے، اور آگے چلیں، جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، آپ کو کتنی آزمائشیں ہوئی۔ حضرت جو ہے آدم علیہ السلام کئی سال تک روتے رہے، آپ پر کئی طرح کی آزمائشیں آئی۔ حضرت الیاس علیہ السلام، آپ پر بھی بے شمار آزمائشیں آئی، آپ کو بھی آزمایا گیا۔ حضرت خواجہ غریب النواز علیہ رحمت الرضوان جب ہندوستان آئے تو لوگ بڑے شان سے بولتے ہیں کہ 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا۔ کلمہ پڑھانے کے پیچھے کتنی مصیبتیں آپ نے جھیلی، راستے کی صحبتیں کیسی کیسی آپ نے جھیلی، کیسے کیسے لوگوں سے آپ کا پالا پڑا، پانی آپ سے چھینا گیا، اور آپ کو جو ہے ہندوستان کی سرزمین پر رہنا آپ پر تنگ کیا گیا۔ تو یہ ساری آزمائشوں میں جب آپ کامیاب ہو گئے تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا مقام و مرتبہ عطا کیا گیا۔ آپ ہر بزرگ کے پیچھے دیکھیں،
جب جناب حضرت ابو بکر صدیق اسلام لائے آپ کو کتنا ستایا گیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ جب آپ دولت ایمان میں داخل ہوئے تو آپ کو تپتی ہوئی جو ہے پہاڑوں پر سلایا گیا، آپ کو آزمایا گیا، کئی صحابہ کو سولیوں پر چڑھایا گیا۔ تو یہ آزمائشیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آزمائشیں صرف ہمارے لیے آئی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو اللہ کے خاص بندے ہیں جب اللہ ان کو آزماتا ہے، جب جناب ابراہیم کو آزماتا ہے جو اللہ کے خلیل ہیں، جب جو محبوب کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو رب کے محبوب ہیں، ان سے بڑھ کر کائنات میں اللہ کا کوئی پیارا اور محبوب بندہ ہی نہیں ہے، جب ان کے لیے مکے والوں نے مکے کی زمین تنگ کر دی، مکے سے آپ کو نکالا گیا، یہاں تک کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چلنے والے راستوں پر کانٹے بچھائے گئے، آپ پر پتھر برسائے گئے، بچوں کو آپ کے پیچھے بھیج دیا جاتا، حضور کا مذاق بنایا گیا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود جب اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ صبر کرتے رہے، یعنی آپ دیکھیں اللہ کے حبیب سے لے کر ابراہیم خلیل تک جتنے انبیاء آئے، ہر انبیاء کو ان کے زمانوں میں آزمایا گیا، صحابہ کو آزمایا گیا۔ اگر آج ہم پر چھوٹی بڑی کوئی مصیبتیں آ جاتی ہیں تو ہم کیوں ڈر جاتے ہیں؟ ہماری زبان پر گلے شکوے کیوں آ جاتے ہیں؟ یاد رکھو ہر حال میں مصیبت سب کو آنی ہے، اللہ انہی کو آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے جن کی طرف اللہ رحمت کی نگاہ ڈالتا ہے، یعنی اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اللہ چن لیتا ہے کہ میں فلانے بندے کو آزمائش میں مبتلا کروں گا اور میں دیکھوں گا یہ صبر کرے گا کہ نہیں کرے گا، یعنی اللہ نے آپ کو چن لیا، اسی لیے خاص آپ کو مصیبت دے رہا ہے۔ آپ کے گھر میں اگر 6 لوگ ہیں تو سب کو بیماری نہیں آتی، اللہ جس کو دینا چاہتا ہے اسی کو دیتا ہے۔ سارے محلے میں سب کو جو ہے بڑی بڑی بیماریاں نہیں آتی، اللہ جس کو چن لیتا ہے اسی کو بیماری دیتا ہے، اللہ جس کو چن لیتا ہے اسی کا گھر جل جاتا ہے، اللہ جس کو چن لیتا ہے اسی کی اولاد مر جاتی ہے، یعنی اللہ اگر کچھ چھینتا بھی ہے تو وہ دینے کے لیے چھینتا ہے، اللہ تعالیٰ اگر کچھ لیتا بھی ہے تو اس سے پہلے انہیں دینے کا انتظام کر لیتا ہے۔ تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آئیے ہم سنتے ہوئے چلیں کہ جب انبیاء کو آزمایا گیا، صحابہ کو آزمایا گیا، ہم اور آپ کس گنتی میں ہیں؟ صبر کریں، ہر حال میں انسانوں کو آزمایا جاتا رہے گا، قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں کو آزمایا جاتا رہے گا، ہر حال میں ہمیں صبر کرنا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے، جو بھروسہ کر لیتا ہے مصیبتوں میں اللہ کا شکر کر لیتا ہے، اللہ پاک اسے ایسا بدلہ عطا فرماتا ہے، دنیا میں وہ دیکھے گا کہ اس کے ٹل جانے کے بعد کیسی کیسی نعمتوں کی برسات بھی ہوگی دنیا میں، اور آخرت میں اس کا بدلہ جنت ہے، آخرت میں اس کا بدلہ جنت ہے۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ ہر مصیبت کے بعد، ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے، ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے، ہر غم کے بعد اللہ خوشی دے گا ہی دے گا، لیکن ہمیں صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ جناب ایوب علیہ السلام آپ کی صبر کی مثالیں دی جاتی ہے، اللہ کے نبی ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ آپ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوئے، یعنی آپ کے باپ داداؤں کا خاندان نبیوں سے بھرا ہوا، اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت لوط علیہ السلام جو کہ وہ بھی خود نبی ہیں، یعنی آپ کی ماں بھی نبیوں کے خاندان والی اور آپ کے باپ دادا بھی نبیوں کے خاندان والے، اللہ نے آپ کو خود بھی نبی بنایا، پیغمبر بنایا۔ پیغمبر اور نبوت یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، دنیا میں اگر اللہ کے بعد سب سے بڑا جو مقام ہے وہ انبیاء کا مقام ہے، تو اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اپنے زمانے کا پیغمبر بنایا۔ جب نبوت عطا فرمایا تو اللہ نے آپ کو حسن بھی عطا فرمایا، چہرے پر ایسا حسن دیا جو آپ کو دیکھتا آپ کا دیوانہ ہو جاتا، اتنا خوبصورت اللہ نے آپ کو بنایا۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ پاک جب دینے پر آتا ہے تو اتنا دیتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے کئی ساری اولاد کی نعمتیں عطا فرمائی، بے شمار آپ کی اولاد بھی ہوئی، اور اللہ جب دینے پر آیا تو اللہ نے آپ کو اتنا دیا، ہزاروں کے اونٹ آپ کے پاس موجود تھے، ہزاروں کی بکریاں آپ کے پاس موجود تھی، کئی ساری زمین کھیت باغات جو ہے آپ کے پاس موجود تھے، یعنی اللہ نے آپ کو دولت بھی عطا فرمائی، نبوت بھی عطا فرمائی، حسن بھی عطا فرمایا، اور جو ہے آپ کو جو ہے بے شمار مال و دولت سے بھی نواز دیا، یعنی کوئی کمی آپ کے اندر نہیں تھی۔ دیکھا اللہ نے
کہ میرا بندہ ہے، نبی بھی ہے، پیغمبر بھی ہے، اس کے پاس حسن و جمال بھی ہے، اولاد جیسی نعمت بھی ہے اور صحت جیسی نعمت بھی ہے، زمین جائیداد بھی ہیں، کھیت باغات بھی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے کئی ساری بکریاں، اونٹ، یعنی اتنا سارا مال بھی ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اب میں میرے بندے کو آزما کے دیکھتا ہوں، میرے بندے کو میں آزما کے دیکھتا ہوں، میرا بندہ جب دینے پر مجھ سے اتنا راضی ہے تو لینے پر، اس کے پاس چھیننے پر مجھے کیا بولے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے آزمانا چاہا۔ جناب ایوب علیہ السلام کے سب سے پہلی اولاد مر گئی، یعنی گھر میں تھے، یعنی گھر کی چھت گری، گھر سارا کا سارا بچوں پر گھر گر گیا، جتنے آپ کی اولاد ہوئی سارے اولاد کا انتقال ہو گیا۔ گھر میں اگر ایک بچہ مر جاتا ہے تو ماں باپ سالوں روتے ہیں، زندگی گزر کے بڑھاپے پہ آ جاتے ہیں ماں باپ، تب بھی غم مناتے ہیں اپنے اولاد کو یاد کر کے۔ لیکن ایوب علیہ السلام کا صبر دیکھو، ایک نہیں دو نہیں، جتنی اولادیں تھیں سارے اولادوں کا انتقال ہو گیا، زبان پر گلا شکوہ نہیں، کوئی رنج و غم نہیں، بس یہی کہتے رہے، اے اللہ تو نے دیا تھا تو نے لے لیا، تو نے دیا تھا تو نے لے لیا، تیری نعمت مجھے ملی تھی، اگر تو لے لے تو اس میں غم کیا ہے؟ صبر کرتے رہے، اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہے۔ اس کے بعد دن گزرتے گئے، دیکھا ایوب علیہ السلام نے اولاد تو دنیا سے چلی گئی، اس کے بعد دھیرے دھیرے آپ کے جتنے کھیت کلیان باغات تھے سارے مرجھائے گئے، سارے زمین آپ سے چھین لیے گئے، ختم ہو گئے۔ پھر بھی اللہ کے جناب حضرت ایوب علیہ السلام جو جلیل القدر پیغمبر صبر کرتے رہے، نہ رونا ہے اور نہ گلے شکوے ہیں، پھر بھی عبادت برابر جاری ہے، سجدے کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، کسی کے سامنے کوئی شکوہ گلا نہیں، صبر پر صبر کر رہے ہیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کو چھین لیا، پھر بھی شکر جاری ہے، زمین جائیداد کو چھین لیا، پھر بھی شکر جاری ہے، ہزاروں کے جانور آپ کے پاس موجود تھے، سارے جانور ایک ایک کر کے ہلاک ہو گئے، سارے جانور مٹا دیے گئے، مر گئے، لیکن پھر بھی ذرہ برابر بھی زبان پر شکوہ گلا نہیں، آپ کے صبر میں کوئی خلل نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، وہ بھی تو انسان تھے، کتنا صبر کر رہے ہیں، اولاد مر گئی، گھر گر گیا، پھر بھی صبر ہے، زمین جائیداد سارے کے سارے کھیتیاں مر گئی، پھر بھی صبر کر رہے ہیں، ہزاروں کے جانور تھے، ہزاروں کے جانور، یہاں اگر ایک زمین ہو کوئی دھوکے سے چھین لیتا ہے، ہم ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں شکوے گلے کرتے ہیں، ہم عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہم کہتے ہیں اللہ نے ہمارے ساتھ دھوکہ دے دیا، معاذ اللہ، ایسے ایسے جملے ہماری زبان سے نکلتے ہیں۔ اللہ نے اگر 4 اولادیں دی، ایک اولاد کسی کی مر جاتی ہے تو اللہ اس کے بعد 4 اولادیں دیتا ہے، لیکن پھر بھی ہم 4 کے ملنے پر شکریہ نہیں کرتے جتنا ایک کے جانے پر اللہ کی بارگاہ میں گلے شکوے کرتے ہیں۔ آج ہمارے ایمانوں کا یہ حال ہے۔ تو حضرت جناب ایوب علیہ السلام کا گھر گرا دیا گیا، اولادیں مر گئی، جانور مر گئے، یہاں تک کہ جتنی زمین جائیداد تھی ساری کی ساری آپ سے چھین لی گئی، پھر بھی صبر پر صبر کر رہے ہیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے میرا بندہ اور کتنا صبر کرے گا۔ اللہ نے دیکھا تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اب اس کی جو ہے نورانیت کو ہم ختم کریں گے، ان کی صحت کو ہم چھین لیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جناب ایوب علیہ السلام کو بیمار بنا دیا، دولت بھی چلی گئی، اولاد بھی چلی گئی، مال بھی ختم ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب باری تھی ان کے ذات سے آزمانے کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیماری میں مبتلا کیا، ایسے بیمار ہو گئے کہ بدن میں آبلے آنے لگے، پاؤں میں زخم ہونے لگے، یہاں تک کہ آپ تڑپتے رہے، روتے رہے، کتنا غم آپ کے دل پر گزرا ہوگا۔ اولاد بھی چھن گئی، گھر بھی چلا گیا، ہزاروں جانور مر گئے، زمین جائیداد جو ہے ساری کی ساری چھین لی گئی، پھر بھی جناب حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر جاری ہے، عبادت جاری ہے، زبان پر شکر ہی شکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہتے ہیں، مال چلا گیا تو کہتے ہیں مولا تیرا مال تھا تو نے لے لیا، اس میں غم کیا ہے؟ مولا اولاد تیری تھی، تو نے مجھے عطا فرمائی تھی، اگر تو نہ دیتا تو مجھے کچھ نہ ملتا، دیا تھا تو نے، اگر لے لیا ہے تو مولا اس میں کوئی جو ہے تعجب کی بات کیا ہے؟ صبر کر رہے ہیں، اے مولا اگر میری بھی جان چلی جائے تو اس پر بھی مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے۔ کئی سال تک بیمار رہے اور جو ہے پاؤں میں زخم ہو گئے اور جو ہے آپ کے بدن پر آبلے آ گئے، جو آپ کے قریبی تھے آپ کو جو ہے دیکھ کر کے دور بھاگنے لگے، اپنوں نے ساتھ چھوڑ دیا، اور جو آپ کے چاہنے والے تھے انہوں نے
کے ساتھ چھوڑ دیا، بیوی خدمت کرتی رہی۔ اللہ نے دیکھا اے ایوب میں نے تجھے اتنا آزمایا، گھر چھین لیا، صبر کرتا رہا، میں نے تجھ سے تیری اولادوں کو چھین لیا، صبر کرتا رہا، زمین چلی گئی، صبر کرتا رہا، جانور چلے گئے، صبر کرتا رہا، مال چلا گیا، صبر کرتا رہا، ہم نے تجھے ایسی بڑی بڑی بیماریاں دی، تیرے قریبی تجھ سے دور ہو گئے، پھر بھی آزمایا تو جو ہے تو صبر کرتا رہا، جا آج ہم تجھے ایسی نعمت عطا فرمائیں گے جو تجھ سے چھین لیا گیا، اللہ پاک تجھے اس سے بہترین آج کے دن عطا کرے گا۔ اس کے بعد جناب حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف وحی نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ آپ اٹھو اور زمین پر ٹھوکر مارو۔ اٹھ کر کے جب زمین پر ٹھوکر مارا گیا، پانی کا چشمہ نکلا، جب آپ اس پانی سے نہاتے ہیں، خدا کی قسم جو ہے قرآن مجید میں آپ کا ذکر جو ہے بیان کیا گیا، آپ کے واقعے کو بیان کیا گیا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر آزمائشوں پر کامیاب ہونے کے بعد آپ کو صبر اور شکر کرنے والا بندہ جو ہے بنتا ہوا دیکھنے کے بعد اللہ نے دیکھا تو اللہ پاک نے قرآن مجید میں بیان فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبُّهُ وَأَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، یعنی جناب ایوب علیہ السلام نے جو ہے اللہ کو پکارا اور کہا اے مولا مجھ سے سارا سب کچھ چھین لیا گیا، میں اتنا بیمار ہو گیا، میرے پاؤں میں زخم ہو گئے، اے پروردگار عالم میرے جو ہے جسم میں آبلے آ گئے، اے مولا میں نے تجھ سے بڑھ کر رحم کرنے والا، تجھ سے بڑھ کر عطا کرنے والا کائنات میں کسی کو نہیں دیکھا، اے مولا میری ذات پر رحم فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شفا یابی عطا فرمائی، ایسی بہترین شفا یابی عطا فرمائی کہ ٹھوکر مارتے تو زمین سے پانی کے چشمے نکل جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے معجزات آپ کو عطا فرمائے، جب پانی سے نہاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری بیماریوں کو آپ کا جو ہے آپ کے اندر کی خاتمہ فرمایا۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا بھی ہے اور آزماتا بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چھینتا بھی ہے، خوشیاں بھی دیتا ہے، اللہ غم بھی لاتا ہے، لیکن غم آنا یہ سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غم دیتا ہے تو ہمیں نوازنے کے لیے دیتا ہے، اگر پریشانیاں آتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نوازنا چاہتا ہے، ہمارے مرتبوں کو بلند کرنا چاہتا ہے، اسی لیے یہ پریشانیاں یہ مصیبتیں تھوڑی دیر کے لیے آتی ہیں، لیکن اگر ہم نے اس میں گلے شکوے کیے، اگر کفریہ جملات کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں طرح طرح کے جملے اگر بیان کرتے ہیں تو ایمان بھی چلا جاتا ہے، عقیدہ بھی کمزور ہو جاتا ہے، ایمان بھی کمزور ہو جاتا ہے، جو گیا ہوا آتا تو نہیں ہے، لیکن اگر اللہ نے چاہا، اگر ہم نے صبر کر لیا تو جو ہے مرنے کے بعد جنت بھی جنت ہی جنت ہے، اور دنیا میں اللہ نے جو ہمارے سے چھینا اس سے بڑھ کر عطا کرے گا اگر ہم نے شکر سے صبر سے کام لیا تو۔ اگر ہم نے جلد بازی کی، شکر نہیں کیا اور اگر ہم گلے شکوے کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور جو ہے چھیننے کے بعد ہمیں کچھ عطا نہیں کرتا۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے، جب اللہ کی عبادتوں سے ہم دور ہیں، مسجدوں کو جو ہے ہم اتنا ویران کر کے پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اتنا آباد رکھتا ہے، ہمیں ہر طرح کی دولتیں عطا کرتا ہے، ہر طرح کی خوشیاں عطا کرتا ہے، جو بندے اسے یاد کرتے ہیں، اس کے جو ہے اس کی طرف سے آنے والے مصیبتوں پر صبر کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں کتنا عطا کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کتنا بہترین بدلہ عطا کرتا ہے۔ تو لہٰذا آزمائشیں تمام لوگوں کو آئی ہیں، بڑے بڑے صلحاء کو آزمایا گیا، بزرگان دین کو آزمایا گیا، بڑے بڑے غوث اور اقطاب اور ابدال کو آزمایا گیا، اللہ کے بے شمار اولیاء کو آزمایا گیا۔ تو اگر ہم کو بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے تو یہ کوئی نئی اور تعجب کی بات نہیں ہے، بلکہ آزماتا اللہ اسی کو ہے جس کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کے مرتبے کو بلند کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے کچھ عطا کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کی طرف آزمائشوں کو بھیجتا ہے۔ حضرت قاضی فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی تھے، ان کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے آپ کو کبھی کسی نے ہنستا ہوا نہیں دیکھا، کبھی کسی نے ہنستا ہوا نہیں دیکھا، ساری زندگی غم اور پریشانی میں اور جو ہے دکھ میں آپ نے گزارا، کبھی ہنستے نہیں تھے، کیونکہ آپ کو معلوم تھا، آپ یہ کہتے کہ دنیا فانی ہے،
یہاں کوئی عیش نہیں، یہاں کوئی مستی نہیں ہے، یہاں ہمیں عبادت سے اور جو ہے صبر سے شکر سے کام لینا ہے۔ کبھی کسی نے آپ کو ہنستا ہوا نہیں دیکھا۔ تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں جس دن آپ کے بیٹے علی بن فضیل کا انتقال ہو گیا، دیکھنے والوں نے دیکھا بیٹے کا انتقال ہوا، لیکن باپ جو کبھی آپ کو کسی نے ہنستا ہوا نہیں دیکھا، وہی قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیٹے کے انتقال کے دن مسکرا رہے ہیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، یہ بڑی تعجب کی بات ہے، بیٹے کا انتقال ہو گیا، مسکرا رہے ہیں۔ زندگی بھر آپ کو جو ہے اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا، مسکرانے کے وقت آئے، خوشیوں کے وقت آئے، لیکن کبھی آپ کو مسکراتا نہیں دیکھا۔ لیکن آج ماجرا کیا ہے، آج جو ہے معاملہ کیا ہے، بیٹے کا انتقال ہو گیا اور آپ آج جو ہے رونے کے بجائے مسکرا رہے ہیں، آپ کے چہرے پر خوشی کا ماحول ہے۔ تو حضرت قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتنا پیارا جواب دیا تھا، بیٹا میرا نہیں تھا، اولاد جو ہے ایسی نعمت میری نہیں تھی، وہ دی ہوئی اللہ کی ہے۔ اگر اللہ نہ دیتا تو مجھے اولاد بھی نہ ملتی، اگر اللہ نہ بھیجتا تو میں بھی دنیا میں نہیں آتا۔ جب اللہ نے اولاد دی ہے تو مجھے اولاد ملی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مجھے نعمت دی ہے تب جا کے میرے گود میں جو ہے میرا گود جو ہے ہرا بھرا ہو گیا اور میری زندگی میں بہار آئی۔ تو یہ دولت اور یہ نعمت اولاد جیسی اللہ کی دی ہوئی ہے، جب وہ مجھ سے چھین لیتا ہے تو اس میں تعجب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اولاد کو مجھ سے چھین کر کے میری اولاد کو اگر مجھ سے لے کر کے مجھ سے چھین کر کے اگر وہ مجھ سے راضی ہے تو میں اسی حال میں اللہ سے راضی ہوں۔ یعنی میری اولاد کا انتقال ہو گیا، میری اولاد کو لینے کے بعد اللہ مجھ سے راضی ہے، تو میں اسی حالت میں اللہ سے راضی ہوں کہ وہ مجھ سے میری نعمتیں چھینتا رہے، بس یہ کہ میرا رب مجھ سے راضی رہے۔ یعنی اگر میری اولاد انتقال کر جاتی ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن میرا رب مجھ سے راضی ہونا چاہیے۔ یعنی اللہ مجھ سے میری اولاد کو چھین کر کے میری جو ہے اپنی رضا مجھے عطا کرنا چاہتا ہے، اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اولاد کو مجھ سے چھین لیا اور میرا رب مجھ سے راضی ہے تو میں خوش ہوں اور میں بھی میرے رب سے راضی ہوں۔ تو پتہ کیا چلا، معلوم کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ ہمارے سے چھین لیتا ہے، کیوں؟ تاکہ وہ اپنی رضا ہمیں عطا کرتا ہے۔ گویا کہ وہ یہ بتا رہا ہے کہ میں تم سے تمہاری نعمتوں کو چھین کر کے میں تمہارے سے راضی ہوں، کیا اس حال میں بھی تم میرا شکریہ ادا کرو گے؟ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اولاد چھین گئی، حضرت قاضی فضیل بن عیاض نے جب اللہ کا شکریہ ادا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں آج تمہیں اسی حالت میں راضی دیکھ رہا ہوں، میں بھی تم سے راضی ہوں، تم بھی مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، یہ اللہ کے اولیاء ہیں۔ اولاد کی نعمت اگر چھین لی جاتی تو غم نہیں مناتے، خوشی مناتے، کیونکہ دی ہوئی اللہ کی نعمت ہے، اگر اللہ چاہے تو مزید عطا کرے گا۔ تو لہٰذا مصیبت ہر انسان کو آتی ہے، پریشانیاں ہر انسان کو آتی ہیں، آزمائشوں میں ایمان والے ہی مبتلا کیے جاتے ہیں۔ تو ہر حال میں ہمیں صبر کرنا ہے، صبر سے اگر کام لیں گے، شکر سے اگر کام لیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ کیا فرماتا ہے؟ تمہاری ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، تم صبر کر کے تو دیکھو۔ ہم صبر نہیں کرتے، صبر نہیں کرتے، ہمارے سے صبر نہیں ہوتا۔ اولاد چلی جاتی ہے، لوگ اللہ کی شان میں گالیاں بکتے ہیں، معاذ اللہ، ایمان چلا جاتا ہے، صبر نہیں کرتے، کیونکہ گیا ہوا تو واپس لوٹ کے تو نہیں آتا۔ اگر آپ نے صبر کر لیا تو ہو سکتا ہے اللہ نے جو چھینا ہے اس سے بہترین عطا کرے گا۔ جو مصیبتیں، جو پریشانیاں ہمارے اوپر آئی ہیں، اگر ہم نے اس پر صبر کر لیا تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ آئیے اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن جب بیماروں کو بلایا جائے گا، بیماروں کو جب بلایا جائے گا، جو آپریشن، ایسی بیماریاں آتی ہیں، بہت سارے لوگوں کو آپریشن کرنا پڑتا ہے، ان کا جسم کاٹنا پڑتا ہے، سلنا پڑتا ہے، لوگ ایسی حالت میں بھی اللہ کو گالیاں دیتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی شان میں برا بھلا کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حال میں ہمیں صبر کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ایوب، حضرت الیاس، حضرت امام حسین کا صبر ہمارے اندر عطا فرمائے۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟
قیامت کے دن ان بیماروں کو بلایا جائے گا، ان مریضوں کو بلایا جائے گا، ان پریشان حال لوگوں کو بلایا جائے گا دنیا میں جن کے جسم کو کاٹا گیا تھا، چیرا گیا تھا، قینچیوں سے جن کے جسم کو سلا گیا تھا، بلایا جائے گا۔ اور ان کو جب اللہ تعالیٰ اجر عطا کرے گا، ثواب عطا کرے گا، دیکھنے والے جنتی دیکھیں گے کہ اتنا بڑا ثواب عطا کرے گا، اتنا زیادہ اجر عطا کرے گا کہ جتنے جنتی ہیں دیکھنے والے دیکھیں گے اور اشک کریں گے، آرزو کریں گے کاش دنیا میں ہم بھی بیمار ہوتے، کاش دنیا میں ہمارا جسم بھی کاٹا جاتا، کاش ہمیں بھی ایسی بیماری آتی کہ ہمارے جسم کو سلا جاتا۔ خدا کی قسم، بیماروں کو، بیماری میں صبر کرنے والوں کو جو جنت میں بدلہ دیا جائے گا، جنتی دوسرے دیکھ کر کے ان کے اجر و ثواب پر اشک کریں گے۔ تو بیماری آنا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یعنی بیماری اللہ ہمیں دیتا ہے اور مزید صحت دینے کے لیے، اور بیماری اللہ ہمیں دیتا ہے اور ہماری عمروں کو بڑھانے کے لیے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ دیر کے لیے ضرور آزماتا ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ انما توفون اجرہم بغیر حساب، بے شک ہم صبر میں آزماتے ہیں، جو صبر میں کامیاب ہو جاتا ہے اس کا بدلہ جنت ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے بغیر حساب و کتاب کے بدلہ عطا فرماتا ہے۔ تو آزمائشیں ہر حال میں آنی ہے، زندگی جو ہے ایک جیسی نہیں چلتی، کروٹیں زندگی بدلتی رہتی ہے، کبھی انسان بیمار بھی ہوتا ہے، کبھی صحت بھی مل جاتی ہے، کبھی دولت بھی مل جاتی ہے، کبھی غریبی بھی آ جاتی ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے پریشان دیکھا، اچھے اچھے پہلوانوں کو بھی ہم نے پریشان دیکھا، اور بڑے بڑے کمزوروں کو اللہ نے جو ہے سالوں کے بعد صحت دیتا ہوا دیکھا، جو ہے 90 سال میں بھی جوان جیسے چلتے پھرتے کھاتے پیتے لوگوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے، اور 20-25 سال جیسی جوانی میں بھی ہم نے جو ہے بیماریوں میں روتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کرو، کیونکہ دولت اسی کے جو ہے عطا سے ہمیں ملنے والی ہے، صحت اسی کے عطا سے ہمیں ملنے والی ہے، جو کچھ کی عطا ہوگا رب کے شکریہ سے ہمیں ملنے والا ہے۔ تو ہر آزمائشوں میں صبر کرنا ضروری ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں جو کچھ کے کہا گیا ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں خوشحال زندگی عطا فرمائے۔ مولا تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ سب کی بیماریوں کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ سارے امت مسلمہ کے تمام پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والی، صحت والی، عبادت کے لیے لمبی زندگی اور لمبی عمر عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھائی سنتیں نہ پڑھے وہ سنتیں پڑھ لیں۔